حاضرین کرام، قرآن کریم کے 29ویں پارے کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے، اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے ایمان کی دعوت دیتے تھے، تو اس زمانے کے لوگ جو تھے کفر اور شرک میں جو مبتلا تھے، تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کی وحدانیت، توحید کو ہم کیسے مانیں، ہم کیسے جانیں؟ اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم جو موجود ہو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے تبھی ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تو یہ ایک اللہ کا بڑا احسان ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اور کیسا حسین پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کے نظام قدرت کو، نظام تخلیق کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ سائنسداں بھی حیران ہیں، ڈاکٹر بھی حیران ہیں، بڑے بڑے ماہر، طبی ماہر ہیں، وہ بھی حیران ہیں۔ اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ قل هو الذی انشأکم، آپ کہہ دیجئے اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان، سننے کی طاقت، والابصار، آنکھیں، دیکھنے کی طاقت، والافئدہ، اور دل، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ ویسے تو انسان کے جسم میں ہزاروں چیزیں ہیں، اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے ایک جسم میں موجود ہیں۔ ظاہر میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور اندر کی مشینری تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ جو ہمارا دماغ ہے، برین، بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا جانوروں کے جو بھیجے ہوتے ہیں، آپ اس سے سمجھ لیجئے کیسے ہوتے ہیں وہ بھیجے، کتنی باریک باریک نسیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ انسان کا دماغ تو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں زیادہ مکمل ہے، وہ تو جانوروں کے ہیں۔ انسان کی بات تو الگ ہے نا، اشرف المخلوقات ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ظاہر میں اور باطن میں ہزاروں طرح کی چیزیں، مشینیں، نسیں، رگ، آنتیں، پیٹ، معدہ، لیور، لنگس، ہارٹ، کڈنی، کیا کیا، پورا جسم ہمارا۔ لیکن اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے تمہارے لیے بنائے کان، اور تمہیں دی سننے کی طاقت۔ اللہ نے تمہاری بنائی آنکھیں، اور تمہیں دی دیکھنے کی طاقت۔ اور اللہ نے تمہارا بنایا دل، جس کا پورا انسان کے پوری باڈی پر، پورے جسم پر کنٹرول ہے۔ تو اللہ نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا دیکھ لو، اندھے ہو، تمہارے کان ہیں، سن لو۔ تو اللہ نے اپنی قدرت انہیں گنوائی کہ
آپ دیکھ سکتے دنیا کی لاکھوں طرح کی چیزیں دنیا کی دیکھ لو کس نے بنائی. چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پیڑ پہاڑ پودے ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، کیا کیا چیزیں، چرند پرند، سمندر کے جانور، ہوا میں اڑنے والے کیڑے مکوڑے، کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی دیکھ لو تم. اور انسان کو سب سے افضل، سب سے اشرف بنایا. اللہ نے تمہیں بنایا، تمہارے دیکھنے کی طاقت ہے، دیکھ لو، سننے کی طاقت ہے، اللہ کا کلام سن کے دیکھ لو، نبی کا کلام سن کے دیکھ لو، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس پہ غور کر کے دیکھ لو. اور تمہارا دل بنایا، دل کے اندر ہمارے جسمانی قوت اور طاقت بھی ہے اور روحانی بھی ہے. روحانیت کا تعلق بھی دل سے ہی ہے اور جسمانی تندرستی کا تعلق بھی دل سے ہی ہے. اور عام آدمی بھی یہ کہتا ہے، آپ سے میں کہوں گا بھائی وہاں چل رہے ہو، آپ کیا کہیں گے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا. آپ کو کیا پتہ دل کیا کرتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دل پریشان ہے، میرا دل بے چین ہے. آپ بھی تو بولتے ہیں نا، حالانکہ نہ آپ ڈاکٹر ہیں، نہ سائنسداں ہیں، نہ کچھ ہیں، نہ آپ کو دل کے بارے میں پتہ ہے، لیکن زبان سے یہی تو نکلتا ہے نا. تو دل کا کنٹرول ہے نا. اور یہ تمہارا دل جو ہے، اس کے اندر سچائی قبول کرنے کی طاقت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی چیز کے بارے میں شک پڑے نا، میں کروں یا نہ کروں، میں کروں یا نہ کروں، جائز ہے ناجائز ہے، حضور نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو. تو دل جو ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، دنیاوی طور سے بھی ہے. تو اللہ نے ان کو مثال دی کہ پھر بھی تم اگر نہیں مانتے تو جاؤ، جو تمہاری مرضی وہ کرو. قلیلا ما تشکرون، بہت کم اللہ کا حق مانتے ہو تم. اللہ کا احسان تم بہت کم مان رہے ہو، نہیں مان رہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر نہیں کر رہے. تم فرعونیت میں لگے ہوئے ہو، کفر میں لگے ہو، شرک میں لگے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو. تو یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کان دیے نا سننے کی طاقت، وہ اس لیے دی ہے کہ تم دین کی بات سنو، گانے بجانے نہ سنو، ناچ گانے نہ سنو. تم سنو دین کی بات، وہ بات جو تمہیں فائدہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو، حدیثیں سنو، قرآن سنو، اچھے اچھے جو مولانا ہیں، قاری ہیں، ان کی تلاوت سنو. کان کا صحیح استعمال کرو. اور اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اس کا بھی صحیح استعمال کرو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بازار میں جا کے بیٹھ جائیں، ادھر ادھر دیکھنے لگیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ تو آنکھوں کا غلط استعمال ہے نا. لغویات دیکھنے لگے، فحش چیزیں دیکھنے لگے. ایک یہ ہے کہ آپ آنکھوں کا فائدہ اٹھائیں، دین کی کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اپنی معلومات حاصل کریں، اور دنیا کی چیزیں دیکھ کے اللہ کا شکر کریں. آپ دیکھیے مثال کے طور پر یہاں ہماری فتح پوری مسجد میں کچھ پودے ہیں، کچھ پیڑ ہیں، سارے الگ ہیں. کسی کا بھی پتا ایک جیسا نہیں ہے، کسی کی بھی ٹہنی ایک جیسی نہیں ہے، سب الگ ہے. کشمیر میں ایک بہت بڑا باغ ہے، اس وقت مجھے نام اس کا نہیں آ رہا، وہ ایشیا کا سب سے بڑا باغ ہے. ہزاروں طرح کے پودے اور پھول اس کے اندر ہیں.
اس وقت مجھے نام اس کا نہیں آ رہا۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، تم دیکھ رہے ہو چاند نکل رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو سورج نکل رہا ہے، تم انسانوں کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کا شکر کرو۔ تو قلیلا ما تشکرون، تم اللہ کا شکر نہیں کر رہے۔ ان کے لیے تو ہے یہ آیت، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وہ دین کی طرف لگو۔ میں پڑھ رہا تھا ابھی 2-3 دن پہلے، جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم تھے رشی سونک، ابھی اتوار کے دن آگرے میں وہ گئے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ان لاز کے ساتھ آگرہ گئے، 2 دن وہاں پر رہے۔ فتح پور سیکری میں گئے، فتح پور سیکری محل دیکھا، وہاں کی تاریخی عمارتیں دیکھی۔ سکندرہ گئے، وہاں پر اکبر کا مقبرہ دیکھا، اور بہت تاریخی چیزیں دیکھیں۔ تو وہاں جب گئے فتح پور سیکری میں، تو صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کے مزار پہ گئے، وہاں پر چادر پیش کی، وہاں پر پھول پیش کیے، وہاں پر دعا کری۔ پھر تاج محل میں آئے، تاج محل کو دیکھا بڑے غور سے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ان کے بچوں نے، ان کی بیوی نے، ان کے سسرال والوں نے، جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں آپ تاج محل کو دیکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ بھئی تاج محل میں کیا ہے؟ تاج محل میں صرف کچھ پتھروں کو تراش کے جوڑ دیا، وہ پتھر تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو فنکار اور دستکار اور وہاں لگے ہوئے تھے راج مستری، ان کا دماغ اور ان کے ہاتھ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جس آرکیٹیکٹ نے اس کا نقشہ بنایا ہوگا اس کا دماغ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کیا وہاں تو سب اللہ ہی کا تو ہے۔ ابھی جو نئے سال شروع ہوا تھا 2025، میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ تاج محل پہ جانے کے لیے ہزاروں آدمی ہندوستان کے بھی اور باہر کے بھی نیا سال منانے آئے تھے آگرے میں تاج محل پہ۔ صبح 5 بجے سے لائنیں لگ گئی تھیں، وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، ہم کیا بندوبست کریں، کیا دیکھنے آتے ہیں لوگ؟ وہاں کچھ تھوڑی ہے، وہاں تو ناچ گانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ 450 سال سے تاج محل کا ڈنکا بج رہا ہے، دنیا زمانہ عاشق ہے اس کا۔ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، دیکھو، کان بنائے ہیں، سنو، دل بنایا ہے، دل سے جائزہ لو، اللہ کا اقرار کرو۔ تو یہ سب جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، ان کا ایک استعمال ہے غلط، ایک استعمال ہے صحیح۔ اللہ نے کسی کو 1,00,000 روپے دے دیے، اس نے مدرسے میں دے دیے، مسجد میں دے دیے، طالب علموں کو دے دیے، کسی صدقہ خیرات میں دے دیے، کسی بیچارے غریب کو دے دیے۔ 1,00,000 روپے سے اس نے اللہ کی لاکھوں نعمتیں کما لی، اور 1,00,000 روپے آپ لے جا کے اسراف میں، فضول خرچی میں اور اپنی یار باشی میں خرچ کر دو، وہی تمہارے لیے مصیبت۔ اسی چیز کا صحیح استعمال ہے، اسی چیز کا غلط استعمال ہے۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا شکر کرے، اور اپنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہمارا جسم ہے، اس پر ہم اللہ کا اقرار کریں کہ ہاں واقعی پروردگار تیری قدرت ہے۔ اگر ہم اللہ کا اقرار کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔